السلام علیکم ویورز، میرے چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ صبر مسلسل برداشت کرنے کا نام ہے۔ ہمارے انبیاء کرام نے بہت سی مصیبتیں جھیلی مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا ایک واقعہ سنیں گے۔ نبوت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو کر کہیں کھو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اسے آگے پیچھے تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے۔ اس سے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے اور زخمی بھی ہو گئے۔ بکری تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی، تب جا کر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ اسی وقت ملائکہ نے حق تعالیٰ سے فرمایا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں۔ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا رسائی کے تحمل کے لیے جس حوصلہ اور جس دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی ان میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام اس پر بجائے غصہ اور زد و کوب کرنے کے اس کی گد جاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، ماں کی ممتا کی طرح اس سے پیار کرنے لگے۔ باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے ذرا برابر بھی اس پر غصہ نہ کیا، بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل رقیق ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری سے کہنے لگے، فرض کیا تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اس لیے تو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا، لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور زخموں پر تجھے رحم نہ آیا تھا، کم سے کم تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔ نبوت سے قبل تقریباً کئی نبیوں علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے۔ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و تحمل کی عادت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں، ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے دل و دماغ کا قابل برداشت ہونا ضروری ہے۔ اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام کے لیے بلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام کے لیے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس، مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضائے الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں، یعنی کرب اعلیٰ سے مشرف ہیں۔ اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے؟ جو ایمان لا چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہ۔ بحر جود و سخا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے، سب فضل الہی اور توفیقات الہیہ کا ثمر ہے۔ تیری مومنات بہنیں سب عیش ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں، اور تو دنیا کے رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟
ملک سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں۔ تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے۔ لہٰذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا۔ اپنے ارادوں اختیار سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اسی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے کرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ قضائے الہیہ سے جنگ نہ کر ورنہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی۔ اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟ جس طرح چور کو سپاہی پکڑ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اسی طرح کل موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لازوال کی مالک ہیں، اور تو دنیا حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا۔ مبارک باد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ ہی نہ لگائے، بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے، اور دولت اخروی میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ اے بلقیس، آ اور دین کے سلاطین کی سلطنت لازوال کا مشاہدہ کر۔ آسمان پر بے بالوں پر کے خورشید اور بدر و ہلال کی طرف طواف کرتے رہو۔ اے لوگو، اللہ کی محبت سیکھو اور عرش والوں سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلک پر مسلح سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔ ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنتوں، لشکر اور تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی، کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ فگن ہوگا۔ اے وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی محبت و کرم اور رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے، موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہوگا؟ کرب باطن جو تیری ذات میں داخل تھی، اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روبرو حاضر ہوگی۔ تیرا ملک و مال تیری عین ذات ہے۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔